کیا آپ جانتے ہیں آج کل کے دور میں ایک ایسا جان لیوا خاموش مرض جس کا ہمیں پتہ ہی کو نہیں، اور وہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہم اپنوں کو کھو دیتے ہیں۔ اس مرض کا نام ہے بلڈ پریشر۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں حکیم فضل الرحمان پراچا حاضر ہوں۔ میرا چینل سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، یہ جان لیوا مرض جو تیزی سے دن بدن پھیل رہا ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی کو نہیں کون بندہ کس مرض میں مبتلا ہے۔ پاکستان میں باقی ہر گھر میں 1-2 پیشنٹ اس کے لازمی ہے۔ یہ ہماری بے احتیاطی، ہماری غذاؤں کا غلط استعمال، ڈپریشن، انگزائٹی، اور اس کے علاوہ جو ہم مسالہ جات کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری اور موٹاپا، دل کے امراض اس کا میر سبب ہے۔ ناظرین، ہمیں پتہ ہی کو نہیں کہ ہمیں بلڈ پریشر ہے یا نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کتنی گیس بنی ہے، دماغ میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، پٹھوں کا کھچاؤ ہے، مگر ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہم بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ اس کے نقصانات کیا کیا ہے؟ اس میں فالج ہو سکتا ہے، راشہ ہو سکتا ہے جس میں مریضوں کے ہاتھ ایسے کانپتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جوڑوں کے درد، اعصابی کھچاؤ اس کا سبب ہے۔ ناظرین، اس سے برین ہیمرج بھی ہو جاتا ہے۔ برین ہیمرج اس کو کہتے ہیں جو دماغ کی شریان اگر کسی جگہ سے بھی ہر کسی لیک ہو جائے تو دماغ کے اندر چند قطرے آگے گر جاتے ہیں، وہ مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، جس کو کوما بھی کہتے ہیں، اور اس کا علاج دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یا تو وہ قطرے خود ہی تحلیل ہو جائے، یا ڈاکٹر سرجن جو ہے وہ ڈائیگنوز کرتا ہے اس کی عمر کے مطابق، اس کی صحت مطابق، کہ یہ کتنی جلدی یہ کور ہوگا اگر ہم اس کا آپریشن کرتے ہیں۔ بعض مریض دیکھتے ہیں کہ ان کا پورا سر پھٹ جاتا ہے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے بچ جاتے ہیں، اور بعض کو ہلکا سا بی پی ہائی ہوا اور ان کے دماغ کے اندر چلے گئے چند قطرے بلڈ کے، تو دماغ جو کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، تو نتیجہ اس کا بگ اینڈ جو ہوتا ہے وہ اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کی احتیاط ہمیں بہت کرنی چاہیے۔ ہمیں اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غذا کو مد نظر رکھیں، ہم متوازن غذا کھائیں، بے جا گوشت کا استعمال، چاولوں کا استعمال، مرغن غذا، یہ ہماری مرض کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر ہم متوازن غذا کھائیں، مثلاً دالیں، سبزیاں، پھل کا زیادہ استعمال کریں، انار کھائیں، آج کل امرود ہے وہ کھائیں، تو اس سے ہمیں بڑی جلدی آرام آ جائے گا۔ اسی طرح جو ہے کھیرا، اس کے علاوہ مولی، چقندر کا استعمال، یہ بی پی کو کنٹرول کرتا ہے۔ گاجر کا جوس پیے، گاجر استعمال کرے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ چند دنوں میں نیچے آ جائے گا، تو ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو اس کے نقصانات ہوتے ہیں، تو ناظرین آپ کو چاہیے کہ آپ کا جب بی پی اپ ہو تو اگر آپ نے جرابیں پہنی ہیں تو وہ جرابیں اتار دے، سر پہ ٹوپی ہے وہ اتار دے، تازہ ہوا میں سانس لے، ناک کے ذریعے سانس لے اور آہستہ سا نکالے۔ یہ آپ تقریباً 2 سے 3 سے 5 منٹ کرے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے جسی پہنی ہے، جسی بھی اتار دے، اور آپ پیدل ہلکا ہلکا چلے یا کوئی کسی جگہ پہ بیٹھ جائے، تو اس سے تازہ ہوا سے آپ کا بی پی کنٹرول ہو جائے گا۔ نماز باقاعدگی سے پڑھے،
وضو کا اہتمام کرے، وضو سے بھی آپ کا بی پی کنٹرول ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ ایسی مرض ہے، یہ خاموش قاتل ہے، اس کی احتیاط کیجیے، بد پریزی چھوڑ دے۔ جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، تیمم کرتے ہیں، تیمم سے بھی جو ہے یہ بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ غصے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھے ہے تو لیٹ جائے، خاموشی اختیار کرے، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ ناظرین، تو بڑھتے ہیں اس کی طرف۔ آج جو میں آپ کے لیے اس کا لے کے آیا ہوں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے، اگر آپ کو گیس کی وجہ سے بنا ہوا ہے بلڈ پریشر، یا آپ کو ذہنی پریشانی کی وجہ سے بنا ہوا ہے، دل کی تکلیف سے بنا ہوا ہے، کوئی بھی آپ کو مسئلہ بنا ہوا ہے، اگر آپ یہ 3 چیزیں استعمال کر رہے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ آدھے گھنٹہ تو بڑی دور کی بات ہے، آپ انشاءاللہ 3 سے 4 منٹ کے اندر آپ کا بی پی جو ہے کنٹرول ہو جائے۔ آپ نے لینی ہے چھوٹی الائچی لینی ہے آپ نے 50 گرام، چھوٹی چندن، اس کو اسرول بھی کہتے ہیں، یہ آپ لینی ہے 50 گرام۔ خشک دھنیا، جس کو ثابت دھنیا کہتے ہیں، یہ پنسار سے ملتا ہے، یہ بھی آپ لینا 50 گرام۔ ان تینوں چیزوں کا وزن برابر ہو، اس کو گرینڈ کرنی۔ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو اگر اس میں کلپی مصری جو ہے وہ بھی ذائقے کے لیے 50 گرام ڈال دے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو پھر آپ اس میں کلپی مصری استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کو بی پی زیادہ ہے تو ٹی سپون آپ نے آدھی صبح دوپہر شام لینی ہے، خالی پیٹ بھی لے سکتے ہیں، تازہ دودھ کے ساتھ لے، ٹھنڈا دودھ ہو، نارمل دودھ ہو، اس کے ساتھ لے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا بی پی 2 سے 3 منٹ انشاءاللہ تعالیٰ، حد 4 منٹ اس میں آپ کا کور ہو جائے گا۔ آپ خود حیران ہو جائے گے، اور معدے کی تذابیت بھی ختم ہو جائے گی، چھوٹی الائچی اور خشک دھنیا، اور سر کا بوجھ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ناظرین، آپ کو میں بہت ہی بہترین صاحب ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں، اگر آپ اس کے عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ مسئلے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اول اور آخر میں بھی اس طرح پڑھنی ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے تو آپ نے درمیان میں پڑھنا ہے 100 دفعہ صبح، اور اس طرح شام کو پڑھنا ہے یا سلام یا مومن یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ کو ڈپریشن، ذہنی دباؤ، سکون، اطمینان اور سکھ آ جائے گا۔ آپ حیران ہو جائے گے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ حکیم فضل الرحمان پراچا کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔